हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट में जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, 3 महीने हो गए इजराइल फिलिस्तीन जंग को, लेकिन कहीं कोई नतीजे तक पहुंचने के इम्कान अभी नजर नहीं आ रहे। कभी खबर आती है कि गाजा से इजरायली फौजी वापस बुलाए जा रहे हैं, कभी कभी रीडिप्लॉयमेंट की भी खबरें आ रही हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ फैसला लेने वाले या तो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ हालात अनएक्सपेक्टेड हैं। इसी बीच में इस पूरे इलाके में जो वाकयात हो रहे हैं, हूथियों ने जिस तरह से बाबल मंदब में अब अमरीकी और ब्रिटिश जहाजों को भी गुजरने से इनकार कर दिया है, रोक दिया है, उसके साथ साथ एक वाकया हुआ है जो बहुत ही अहम है। वो ये कि ईरान ने सीरिया में, इराक में और पाकिस्तान में भी कार्रवाई की है। ईरान का कहना है कि उसके मुखालिफ जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ और मोसाद के ठिकानों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। इसके बाद ईरान से इराक ने अपना एम्बेसडर वापस बुलाया, ईरानी चार्ज डी अफेयर को तलब किया अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में। क्या कुछ है, पिछले 2003 के बाद ये शायद पहला वाकया है जब ईरान और इराक के बीच में ऐसा डिप्लोमेटिक टकराव की हालत पैदा हुई हो। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं, जो हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, बताइए कि ये आखिर क्या, अभी से पहले मिसाल दी जाती थी, अमेरिका और कनाडा की दोस्ती को कंपेयर किया जाता था ईरान और इराक की दोस्ती से, अब क्या ये क्या कुछ है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप इन हालात को पिछले 2 हफ्तों के मद्देनज़र देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि अमेरिका और इज़राइल ने जो गाज़ा में जो एट्रोसिटीज़ और जो उन्होंने तबाही मचाई है, उससे फोकस हटाने के लिए आपने देखा ईरानियन एक सीनियर कमांडर जो है इसको सीरिया में हलाक किया गया। हिजबुल्लाह के एक हमस के एक बड़े डिप्टी लीडर को लेबनान में किया गया। करमान शरीफ में जो बॉम्बिंग हुई जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी पर, ये हुआ है। इसके अलावा जो ये है, कई बार ईरानियन बैक जो है जो भी उनके ग्रुप्स हैं उन पर हमला किया गया, और इसकी बाकायदा इजराइल और अमेरिका इस पर फख्र कर रहे थे कि हम इनको अब टारगेट बना रहे हैं। उनका ये भी मकसद था कि वार का फोकस जो है गाजा से शिफ्ट करके इसको ईरान की तरफ लिया जाए, ताकि इसको किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन ये ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट था कि क्या उन्होंने कहा, अगर आपने देखा ईरानियन स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज हेड इब्राहिम रईसी ने बार बार कहा, हम जो करमान शरीफ में हुआ या उनका जो सीनियर कमांडर जो है सीरिया में हलाक, हम उसका बदला लेंगे। अगर वो इस वक्त चुप रहते तो ये किस्म की ये वीकनेस उनमें दिखाई देती। तो उन्होंने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और कई जगहों पर उन्होंने साइमल्टेनियसली हमले किए। चाहे वो जो है कुर्द इलाका है जहां उनकी क्लेम है कि उन्होंने मोसाद का जो सेंटर था उस पर हमला किया, यूएस के जो इंस्टॉलेशन है उस पर हमला किया, सीरिया में भी ऐसा किया। और कल जो है पाकिस्तान के कुछ जो है जो टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं अगेंस्ट ईरान, उनके ठिकानों पर भी हमला किया गया। लेकिन ये एक क्लियर मैसेज थी कि हम नहीं चाहते थे इस वार को एक्सपेंड करने की, ना हमारी अभी भी कोई चाहत है। लेकिन जिस तरीके से कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से ड्रैग करना चाहता है ईरान को इस वार के लिए, उन्हें तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि अगर ऐसी इवेंचुअलिटी हुई तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हालांकि वो अभी भी ये चाहते हैं कि गाजा का मसला जो है वो हल हो जाए और फलस्तीनियंस के जो जायज़ हुकूक है उनको वो मिलने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, अब हौतीज के हमले किया गया, उस पर भी अमेरिका ने एक न्यूज़ दी है कि हौतीज के लिए मिसाइल्स के पार्ट्स उन्होंने सीज किए।
جو ایران سے آ رہے ہیں، اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ انہی کے یعنی کہ انسٹیگیٹ وہی کرتے ہیں ان کو حملہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ دوسرے ملکوں کو تاثر دے کہ اس ساری کارروائی میں ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حالانکہ ایران نے بار بار یہ کہا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہے، جو بھی ایکشن ہوتیز کر رہے ہیں یا حزب اللہ والے کرتے ہیں، دے ڈو اٹ آن دیئر اون، اس میں ہمارا ہم کوئی بھی نہیں۔ لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو فوکس ہے شفٹ کر، چونکہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو انٹرنیشنل لیول پر حکومتوں کے لیول پر اتنی ہے، لیکن پبلک میں جو ان کے درمیان جو روش پایا جا رہا ہے، اینگر پا رہی جائے، جس طریقے سے ہر دن آئے دن 150-200 لوگوں کو نہتے لوگوں کو مارا جاتا ہے، اس سے جو ان کی حالت خراب ہوئی ہے، اس سے یہ فوکس چینج کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن ایک اور چیز یہ ہوا ہے کہ اب 100 دن سے بھی زیادہ ہوا ہے وار کا، ابھی بھی وار میں کلیئرٹی غازہ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ ڈیفنس منسٹر نے پرائم منسٹر پر الزام لگایا ہے کہ وہ بہت سارے حقیقت اس کے جو حقائق ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایک دن جیسے آپ نے پہلے اپنی اس میں کہا ہے کہ ایک دن وہ نکالتے ہیں ٹرپس کو، دوسرے دن آج پھر ایک بریگیڈ وہاں خان یونس بھیجا گیا، اور اب یہ تاثر دیتے ہیں کہ جب تک پوری کارروائی نہیں ہوگی ہم نہیں وہاں سے وڈرا کریں گے۔ وار سچویشن بڑی بلیک ہے، ہوسٹیجز کا پتہ نہیں ہے، ابھی تک اس کو ان کو حاصل کرنے میں، ریلیز کرنے میں اسرائیل ٹوٹلی ناکام ہوا ہے۔ حماس کی لیڈرشپ ابھی ایکٹیو ہے، اور بار بار وہ کہتے ہیں وہ ریزسٹنس دے رہے ہیں، جیسے ان کو آئے دن حملے بھی کرتے ہیں، حالانکہ کیجویلٹیز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب وہ کہیں بھی ویکن نظر نہیں آ رہے ہیں 100 دن کے وار کے بعد بھی۔ یہاں سے حزب اللہ نے بھی اپنی طرف سے جو ہے اٹیک بڑھائے ہیں، جس کے نتیجے میں حال ہی میں 9 اسرائیلی سولجر بھی مارے گئے ہیں، اور یہ اس طریقے سے اسرائیل کے لیے ایک ٹرپنگ پوائنٹ، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کیا کریں گے، کبھی وہ غزہ کے، کبھی یہاں، کبھی وہ کرتے، اور یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ دوسرے جو ہے ایران کے جو انٹرسٹ سے ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب جو آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ جو پروٹیسٹ کیا ہے عراق کی حکومت نے ایران کے خلاف، یہ بیسیکلی ایک ڈپلومیٹک نارم ہوتا ہے۔ یہ پاکستان نے بھی آج ایران کے ایمبیسڈر اور ان کو جو بلایا ہے اور پروٹیسٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی ٹیریٹری پر حملہ کیا گیا، یہ ایک نارم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کچھ ایک ہفتہ پہلے کا دیکھیں گے، یہی عراق کی حکومت نے یہ سوچ کہ وہ یہ اوپنلی کہا کہ ہم امریکن کے جو ٹرپس ہے وہاں پر موجود ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں یہاں، ہم ان کو وہاں سے وڈرا کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ وہ ان کو دکھا رہا ہے کہ جو بھی امریکہ ودن عراق کاروائیاں کر رہا ہے وہ ان کے لائکنگ میں نہیں ہے، وہ اس کو انڈورس نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ایران نے حملہ کیا، اس میں انہوں نے یہ جو ہے یہ کرد ایریا ہے وہاں پر بھی کیا، دوسری جگہوں پر بھی کیا ہے، اس لیے ان کا یہ ضروری ہے، ان کے لیے ایک ڈپلومیٹک پروٹیسٹ تو بنتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس سے کوئی ایسکیلیشن ہو جائے گی، ٹینشن ہو جائے گا دونوں کنٹریز کے درمیان، جن کا تقریباً ایک ہی مقصد ہے، کہیں نہ کہیں وہ بائی اینڈ لارج دے شیئر کامن پرپز، ایمز ان کے سیم ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے پہلے بھی کنوے کیا ہوگا ایران کی حکومت نے کہ ہم ایسی کارروائی کریں گے، چونکہ عراق یا سیریا کی ٹیریٹری سے ان کے خلاف جو ہے سیکورٹی کارروائیاں ہوتی ہے،
جس میں ان کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، سیکورٹی آفیشلز کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ایک ہوگا. اب دیکھنا ہے آئندہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ صرف پروٹیسٹ ہی تھا یا کسی بلو اپ ہو جائے گا کسی بڑے ڈپلومیٹک رو کی طرف. مجھے نہیں لگتا ہے یہ بڑھ جائے گا. یہ یہاں تک شیخ صاحب معاف کیجیے گا، اب سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب 2020 میں جنوری 2020 میں قاسم سلیمانی اور عراق کے حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس ان کو قتل کیا تھا، تو ایران نے فوری طور پر عراق میں 2 بڑے فوجی اڈوں پر حملہ کیا تھا. اس کے علاوہ اربل میں کئی بار اب سے پہلے بھی موساد کے ٹھکانوں پر حملے کی بات ایران نے کہی تھی، لیکن کبھی اس قسم کا پروٹیسٹ کبھی نظر نہیں آیا. اس بار اتنا اس میں ایک بڑے بزنس مین کی فیملی کو بھی ایک طرح سے اٹیک کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈ کر رہا ہے. جی وہ فنڈ کر رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور بڑے ایسکیلیشن کی امید نہیں ہے اس میں؟ یہ کہ دیکھیں اس میں یہ بات ہے، آپ کو یہ بھی ہے کہ وہاں پر عراق میں بہت سارے گروپس کام کر رہے ہیں. یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ مور فرینڈلی ٹورڈز عرب کنٹریز ہے دین ایران، وہ بھی ایک گروپ ہے. دوسری بات چونکہ 2003 کے بعد امریکہ کا وہاں پر قبضہ رہا فار لانگ پیریڈ، ابھی بھی اگر دیکھا جائے انڈائریکٹلی وہ بہت سارے چیزوں میں ان کو یہ کر رہا ہے، معاونت کر رہا ہے. ان کا بھی ایک سیکشن رہا ہے. نیچرلی عراق گورنمنٹ کو ایک بیلنسڈ ویو لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جو ہے ان کو بھی یہ پتا ہے کہ وہاں سے ہی جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہے ایرانین انٹرسٹس کے خلاف وہ اربل سے ہی شروع ہوئی ہے، جہاں میجر سینٹر چل رہا ہے. چونکہ یہ کرد ایریا ہے اور پہلے آٹونومس ریجن کہا جاتا تھا اور یہ 2-3 کنٹریز کے درمیان بٹا ہوا ہے. وہاں پر ایون آپ دیکھیے حال ہی میں ترکی نے بھی وہاں پر بہت کارروائیاں کی ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ 8-10 سولجرز کو مارا گیا، جس کے بعد انہوں نے بھی بہت بڑی کارروائی کی. اس وقت عراق نے اتنا سٹینڈ تو نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ ایک پارٹی ایک گورنمنٹ جو کہ گورنمنٹ ہونے کے ناطے ان کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اب دیکھنا ہے کیا یہ سیریس ایک تھا، کیا اس سے دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہے اس میں ڈینٹ آ جائے یا نہیں آ جائے. مجھے نہیں لگتا اتنا لانگ رن میں کوئی ہوگا، وقتی طور پر تو تھوڑا ہوگا، لیکن یہ عراق کو بھی پتا ہے کہ کچھ اینٹی ایرانین ایلیمنٹس اس کے سوائل پر سے کام کر رہے ہیں. اس کو یہ اس کی ایک جس طریقے سے اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹس کلیم کر رہا تھا ہم نے وہاں پر ان کو مارا، یہاں کیا ہے، اس کو ہلاک کیا، یہ ایرانین گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج تھا. یہ ایک چیلنج. سیریا میں ادلب ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں ہمیں آپ کو یاد ہے کہ جب سمیٹا جا رہا تھا ٹیررسٹ کو الگ الگ شہروں سے بسوں میں بٹھا کر کے یہاں لایا جاتا تھا اور روس اس میں میڈیٹ کر رہا تھا. تو یہ ادلب میں بڑی تعداد میں داعش کے لوگ آج بھی موجود ہیں اور کئی بار رپورٹیں اس وقت آئیں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے والی تھی کہ ان مارکڈ ہیلی کاپٹر سے افغانستان میں بھی وہاں سے پہنچائے گئے. آذربائیجان آرمینیا والی جنگ میں بھی آذربائیجان وہاں سے کچھ لوگوں کو پہنچایا گیا، وہ بالکل ہائرڈ آرمی کے طور پر کام کر رہی ہے الگ الگ. تو اب یہ سیریا میں بھی ایران نے حملہ کیا ہے. آپ کو مطلب کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اس میں تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپس میں؟ دیکھیے بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ کچھ اسلامک کنٹریز کو ختم کرنے میں، تباہ کرنے میں اسلامک کنٹریز کا ہی بڑا ہاتھ رہا ہے. اس کی مثال شام ہے. دوسری جگہوں پر وہ چاہتے تھے کہ عرب سپرنگ فیل ہو. بحرین میں بھی اس وقت بڑے پیمانے پر یہ ہوئی ہے، پروٹیسٹس ہوئے ہیں وہاں پر کا. لیکن جب سیریا کی باری آئی تو وہاں پر ترکی نے بھی مدد کی،
وہاں پر قطر نے بھی مدد کی، وہاں پر جو ہے فرانس بھی ڈائریکٹلی انٹروین کیا، اور اس کے بعد جو بھی ملیٹنٹ گروپس تھے جو دوسری جگہ پر تھے، ٹیررسٹ گروپس جنہیں ہم کہیں گے میں، ان کو آرمز ایمونیشن دینا، ان کو ڈسلاج کرنے، اسد گورنمنٹ کو ڈسلاج کرنے میں ہر طرف کی معاونت کی گئی، میٹیریلی، ملیٹرلی اور پولیٹیکل سپورٹ ان کو دیا گیا، یہاں تک کہ سیرین گورنمنٹ کو عرب لیگ سے نکالا بھی گیا، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ختم کیے۔ ہاں اگر اس کو اس وقت ایران پہلے مدد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ بیسیکلی سروائیو ہوا، اور بعد میں رشیا کے آنے سے وہاں پر کہیں نہ کہیں سٹیبلٹی آئی کچھ حد تک، لیکن ملک کو تباہ کرنے میں کسی نے کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس میں جو لوگ آج یہ کہتے ہیں ان کو یہ خطرہ ہے، وہ دوسروں کے گھر کو جلاتے ہوئے دیکھنا بہت ان کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہے، ایک بار یہ جو وہ جو کہتے ہیں سنیک ان دی بیک یارڈ، سامنے سے ہم خوش ہیں لیکن پیچھے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہمارے ہی ملک میں ہو رہا ہے یا دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کیا، اسی وجہ سے آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جو فارن گروپس ہے، جو چاہے وہ اسرائیل، وہ سکسیڈ ہوا ہے وہاں پر اپنی ایک بیس، انٹیلیجنس بیس قائم کرنے میں، اس میں انہی ملیٹنٹ گروپس کا ہاتھ ہے، انہی جو ریزسٹنس گروپس کا ہاتھ ہے، جن کو پیسے دیے گئے، مرسنریز کے طور پر کام کیا، انہوں نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا، وہ کمیٹڈ نہیں تھے کسی پالیسی پر، وہ صرف پیسوں کے لیے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے اس میں چاہے وہ امریکہ کے وہاں پر پریزنس رہی، چاہے اسرائیل کی پریزنس رہی یا کسی اور کنٹری کی پریزنس رہی، یہ انہی مرسنریز جنہیں ہم ریزسٹنس گروپ کہتے تھے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ریجن میں تناؤ بڑھنے کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اور اس میں سعودی عرب اور ترکی باقاعدہ شامل تھے، ترکی کے راستے سے تو سارے ٹیررسٹ آ رہے تھے، اور سعودی نے بھی۔ اچھا، اور ایک اور چیز جو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں، اگر فلسطین کا مسئلہ زندہ رکھا ہے اس میں ایران کا بڑا رول ہے، ورنہ ان لوگوں نے اس کو بیچا ہی تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل مان کے وہاں پر ایمبیسیز لائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ کہیں اور دیکھو، وہ بھی ہوا میں، وہ بھی دیا نہیں کہیں، کہا نہیں آپ کے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے جب بھی آپ کی ریاست بنے گی۔ یہ دیکھیے انہوں نے سودا کیا تھا، سبوں نے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں ان کی پریارٹی، اگر آپ دیکھیں گے میکسیمم جو حزب اللہ کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف کچھ لوگ ٹیررسٹ گروپ بھی کہتے ہیں، حماس کو وہ پسند نہیں کرتے، سو مچ سو جو ان کا الائی رہا ہے عمر بھر ان کے رہا، اس پہ بھی عباس ہے، اس کو بھی اگنور کیا اس وقت جب ابراہم اکارڈ ہوا۔ یہ حالت تھی، اور یہ زندہ رکھنے کے لیے چاہے وہ حماس آج جو ملٹری قوت وہ دکھا رہا ہے، سب سے بڑا رول ایران کا رہا ہے، اور کسی حد تک ان کو جو کل ہی ایک رپورٹ آیا تھا، اے پی کا ایک رپورٹ آیا ہے، اس میں رشین سامان بھی آیا، ہنگری کا بھی کچھ آیا ہے، اور کچھ جو ہے نارتھ کوریا سے، جو رپورٹ کے مطابق میں کہتا ہوں، لیکن بیسیکلی جو سپورٹ، مورل سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ ان کو دیا گیا، کس طریقے سے وہ سامان کو غزہ تک پہنچانا ہے، یہ ایک بہت بڑی جاب تھی، ٹف جاب تھا، چیلنج تھا جو ایران نے کیا، اور اس کے بیک میں جو حزب اللہ ہے یا ہوتیز ہے جو آج کل امریکہ کو کانٹے کی طرف چبھتے ہیں، وہ انہی کی وجہ سے، ورنہ اس ریجن میں ان کا کمپلیٹ کنٹرول تھا، اور وہ جو ابھی بھی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جو ان کو رکاوٹ ہے وہ ایران کی ہے۔ تو ایران کو ہی ابھی پچھلے دنوں جب بلنکن نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا، اس کے آخر میں یہی بات کہی کہ سب سے زیادہ ضروری ایران کو الگ تھلگ کرنا ہے، شاید وہ پھر
शिया सुन्नी का खेल शुरू करना चाहते हैं। बहरहाल अब मैं चलता हूं ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि 2010 का एक वाकया है। एक ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट करता था, उसका नाम था जुंदुल्ला। उसके एक लीडर अब्दुल मलिक रेगी, उसको ईरान ने गिरफ्तार किया था दुबई से सेंट्रल एशिया की तरफ जाती हुई फ्लाइट से, और उसको बाद में फांसी दी गई थी। इल्जाम यह था कि वो सिस्तान बलूचिस्तान में बहुत से टेररिस्ट हमले करता है। अब जो ये हमले हुए अभी जायदान के नजदीक रस्क एक जगह पर कुछ ही हफ्ते पहले, उसमें 11 पुलिस के लोग मारे गए। अब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है शेख मंजूर साहब, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है, क्या क्या बताया जा रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे इस कार्रवाई से पहले 6-7 दिन पाकिस्तानी और ईरानियन जो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स मिले, क्योंकि दोनों को ये खतरा लग रहा था। तो हुआ भी था कि जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, वो अब पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ कर रही है और ईरान में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने ये एग्री किया था कि हम जॉइंटली कोऑपरेट करेंगे इन ग्रुप्स के खिलाफ फाइट करने में। ये अभी 5-6 दिन की बात है जब ये मीटिंग भी हुई है वहाँ पर। चूँकि जैसे आपको पहले जैसे आपने कहा जुंडुल्ला ग्रुप, ऐसे ही लश्करी जंग भी एक और ग्रुप था। ये बहुत सारे ग्रुप्स थे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को निशाना बना रहे थे। खासकर हमने बलोचिस्तान और दूसरी जगहों पर हमने देखा है हजारा कम्युनिटी के लोगों को बनाया जा रहा था निशाना, जिससे बहुत सारे उनमें एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई थी और ये एक बड़ा इशू था। और कभी भी जब हमने देखा बहुत सारी ऐसे वाक़यात भी पेश आए जब ज़ायरीन जा रहे थे बॉर्डर की ईरान की तरफ जा रहे थे, तो इनकी बसों को निशाना बनाया गया जहां बच्चों औरतों को भी मारा गया। ये इस वक्त इस हमले से पहले दोनों कंट्रीज के सिक्योरिटी ऑफिसर्स मिले, बातचीत की और ये एग्री किया। अगर आप उनका देखोगे जॉइंट स्टेटमेंट, हम कोऑर्डिनेट करेंगे। हो सकता है हालांकि पाकिस्तान ने भी समन किया है, प्रोटेस्ट किया है, ये तो एक रजिस्टर कराने वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दरार आ जाएगी दोनों मुल्कों के रिलेशंस में। ये बहुत ही अहम बात है और ये मुल्कों के बीच में ताल्लुकात तालमेल, इस तरह के इशारे पहले इराक और ईरान के बीच में भी होते थे। इस बार शायद वो तालमेल नहीं था या क्या वजह थी, आने वाला वक्त बताएगा। शेख मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए, ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि आखिर इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में इजराइल फिलिस्तीन जंग के अलावा भी जो वाकयात हो रहे हैं वो कहाँ कितने इस जंग से जुड़े हुए भी हैं, और अमेरिका और इजराइल की फ्रस्ट्रेशन भी इसमें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।